پیارے دوستو، دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں، اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنے سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کرے، تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہیں۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی فرصت وہاں کے سیر سپاٹے میں خرچ کر دے، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو کرینا سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کر حماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے اور نقشے خریدنے میں لگ جائے، تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اور اپنی متاع بھی ضائع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کے بعد اس جہان کے بغیر ایک اور جہان میں منتقل ہونا ہے، اور وہاں اچھے برے میں تمیز ہو جائے گی، نیک کو اس کے اچھے اعمال کی اچھی جزا ملے گی اور برے کو اس کے برے اعمال کی سزا ملے گی، تو انسان ضرور ہی نیکیوں کو حاصل کرے گا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ جب ایک شخص کی موت ہوئی تو ایک اللہ والے نے اس کو غسل دینا چاہا، تو کیا دیکھا کہ ایک خطرناک سانپ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ ان بزرگ نے اس سانپ کو اللہ کا واسطہ ڈال کر وقتی طور پر تو ایک طرف کر دیا، مگر بعد میں کچھ عجیب ہوا، اور سانپ کے عذاب کی وجہ بڑی ہی حیرت انگیز تھی، جس کو سن کر آپ کو بڑی عبرت حاصل ہوگی۔ ایمان افروز واقعہ کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، حضرت عبداللہ بن حشام علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا، جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی کالے رنگ کا سانپ اس کے حلق کے اندر سے جھانک رہا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سانپ کو دیکھتے ہی اچھل پڑا اور میں سمجھ گیا کہ یہ سانپ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے مامور ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سانپ کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کی طرف سے مامور ہونے والے، ہم مسلمانوں کے ہاں غسل و کفن بھی ایک ضروری مسئلہ ہے، لہٰذا جب تک ہم لوگ اس کام سے فارغ نہ ہو جائیں تو یہاں سے ہٹ جا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی سانپ فوراً اس میت کے حلق کے اندر سے باہر آ گیا اور قریب ہی ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے میت کو غسل دیا اور اس کو کفن پہنا دیا۔ جیسے ہی ہم نے اس کام سے فراغت پائی، وہ سانپ فوراً حرکت میں آیا اور دوبارہ میت کے کفن میں گھس کر اس کے حلق کے اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسے تیسے کر کے اسی طرح اس کی تجہیز و تدفین کر دی۔ اس کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے عزیز و
کر اور اس کے ہمسایوں سے اس سانپ کے عذاب کی وجہ دریافت کی۔ میں نے پوچھا کہ اس کی زندگی میں ایسے کون سے اعمال تھے کہ جن کی سزا اس کو مرنے کے بعد اس خطرناک سانپ کی صورت میں ملی۔ معلوم ہوا کہ مرنے والا ایک ملحد تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا تھا، اور اس وقت کے لوگوں نے اس شخص پر ملحد اور زندیق ہونے کا فتویٰ دے رکھا تھا، اور وہ سانپ کا عذاب اسی وجہ سے تھا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، جو اللہ اور اس کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکاری ہے، وہ دونوں جہانوں میں عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ یہ سانپ کا عذاب تو ظاہری تھا، مگر پتہ نہیں اللہ نے اس کے ساتھ قبر میں کیا کچھ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت عطا فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔